الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے بھائیوں، ایمان کے ارکان سے متعلق بات اور درس، ہمارا سلسلے وار درس جو عقیدہ سے ہے ہو رہی تھی، اس پر یعنی ہم نے اللہ پر ایمان سے متعلق گفتگو کی، تفصیل نہیں بتائی۔ یہ ہوا کہ بعد میں انشاءاللہ اس کی تفصیل بتائیں گے، اللہ پر ایمان کے بارے میں تفصیل بعد میں بتائیں گے۔ اس کے بعد میں فرشتوں پر ایمان کے بارے میں بہت تفصیل سے بات ہوئی، اس کے بعد میں کتابوں پر ایمان کے بارے میں تفصیل سے بات ہوئی۔ آج انشاءاللہ رسولوں پر ایمان کا کیا مطلب ہے اور اس پر کیسے عمل درآمد کر سکیں گے، اس پر گفتگو کریں گے۔ انبیاء اور رسولوں پر مکمل ایمان، تین باتوں پر ایمان لانے سے ایمان مکمل ہوتا ہے۔ تین باتوں پر۔ پہلی بات کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس بات پر ایمان لائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں اور ہر قوم میں رسول بھیجا ہے۔ اللہ نے ہر امت میں ہر قوم میں اپنا رسول بھیجا ہے جو انہیں توحید کی طرف بلاتے تھے اور شرک سے روکتے تھے۔ سارے نبیوں کی دعوت ایک ہی تھی نا، سارے نبی، سارے پیغمبر، سارے رسول، سارے رشی منی، اللہ کے دودت جو بھی آتے تھے، اللہ کا سندیش لانے والے، سب کا سندیش ایک تھا کہ اسی ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو ساجھی نہ بناؤ، شریک نہ بناؤ، اسی ایک کی عبادت کرو۔ یہ سب کی دعوت تھی اور یہ ہر جگہ آئے، ہر قوم میں آئے۔ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں یہ سندیش پہنچانے والے، یہ پیغام پہنچانے والے آئے نہ ہوں۔ تو نبی پہ ایمان لانے میں، رسول پہ ایمان لانے میں پہلی بات کیا ہے کہ ہم یہ مانیں کہ ہر جگہ، ہر قوم میں اللہ کے رسول آئے ہیں اور اللہ کا یہ سندیش پہنچانے کے لیے آئے ہیں کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ شرک نہ کرو۔ سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام ہیں اور سب سے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پہلے رسول نوح علیہ السلام اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہ سب کے سب کیا ہوتے تھے؟ بشر ہوتے تھے، انسان ہوتے تھے، بشر اور انسان ہوتے تھے، کوئی الگ سے نہیں ہوتے تھے۔ ہم آپ کیا ہیں؟ بشر ہیں، انسان ہیں، تو یہ رسول بھی بشر اور انسان ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بندوں پر رحم و کرم کرنے کے لیے بھیجا اور بندوں پر اپنی حجت قائم کرنے کے لیے بھیجا۔ کوئی عذر نہ رہے بعد میں کسی کے پاس کہ مجھے تو کوئی بتانے کے لیے نہیں آیا کہ پیدا کرنے والے کی عبادت کرو، بعد میں کوئی یہ نہ کہہ پائے۔ اس لیے یہ پیغام ہر ایک تک اللہ کے نبیوں نے، اللہ کے رسولوں نے پہنچایا۔ اور یہ نبی جو بھی آتے تھے، جہاں بھی آتے تھے، اللہ کی جانب سے شعیبہ ظاہر فی الحمد للہ۔ اور یہ نبی جو کچھ بھی پہنچاتے تھے، اپنی بات جو بھی قوموں کے سامنے رکھتے تھے، اس میں بالکل سچے تھے۔ نبی پورے سچے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا ہے یہ بتانے کے لیے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کو چھوڑ کر اور اللہ کے سوا جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے سب سے دور رہو۔ تو یہ پہلی چیز ہے۔ اور اس تعلق سے اور بھی آیات ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ۔ ہم نے آپ کی طرف وحی کی اور آپ سے پہلے ہم نے آپ کی طرف ویسے ہی وحی کی جیسے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی تھی اور جیسے اور نبیوں کی طرف ہم نے وحی کی۔ تو نوح علیہ السلام کا نام اللہ نے سب سے پہلے لیا کیونکہ یہ سب سے پہلے رسول ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک اور صورت میں رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ رسول آئے خوشخبری سنانے کے لیے
رسول آئے ڈر سنانے کے لیے تاکہ رسولوں کے آ جانے کے بعد لوگوں کے پاس کوئی حجت باقی نہ رہے. اللہ کے پاس کوئی یہ نہیں کہہ پائے گا کہ یا اللہ تیرا سندیش مجھے نہیں ملا, تیرا پیغام مجھے نہیں ملا, کیونکہ رسول آ کے پیغام پہنچا چکے ہیں. تو یہ رہی پہلی بات. رسولوں پر ایمان لانے میں پہلی بات کیا رہی کہ ہر قوم میں, ہر امت میں رسول آئے ہیں. دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جن رسولوں اور جن نبیوں کا نام بنام ذکر کیا ہے قرآن پاک میں, جن کا نام آیا ہے ان کے اوپر نام کے ساتھ ہم ایمان لائیں, اور جن لوگوں کا نام نہیں آیا ہے ان پر اجمالی ایمان لائیں نام کے بغیر کہ رسول آئے تھے لیکن ہمیں ان کا نام نہیں معلوم. تو جن کا نام معلوم ہے اور ان جن لوگوں کا نام معلوم ہے ان میں 5 رسول کون ہیں؟ اولو العزم. اولو العزم رسول ہیں. ان 5 اولو العزم رسولوں کے بارے میں یہ ایمان لانا ہے کہ یہ اولو العزم رسول ہیں. کون کون ہیں اولو العزم؟ یہ آپ لوگوں کی طرف کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد جواب دیں ایک ایک کر کے. نوح علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام. ایک منٹ آپ کی طرف کریں. ہاں چلیے. نوح علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاء اللہ. یہی جواب سب کے یہاں ہے یا کسی کو کچھ اور اضافہ کرنا ہے؟ دنیا میں کل 313 رسول آئے جس میں جو ہے 5 رسول جو ہے اولو العزم ہے. ہاں جی. اولو العزم کا مطلب ہے سپر پاور, سب سے مطلب پاور والے, سپر پاور جس کو سب سے شرح میں تھوڑا سا مسئلہ ہے. ہاں کیونکہ لفظوں کا اختیار بہت چن کر کے کیا جانا چاہیے, لفظوں کا اختیار بہت چن کر کے کرنا چاہیے. تو اس میں مطلب ان کے یہاں جو سنجیدگی, جو حزم, جو بہادری, جو ہمت اور حوصلہ ہوتا تھا ان لوگوں کے ہاں, ان ہر نبی کے ہاں یہ چیز تھی لیکن ان کے یہاں سب سے زیادہ تھا. ان کے یہاں سب سے زیادہ تھا صبر, عقل, کمال عقل ہے نا. تو یہ ساری چیزیں جو ہر نبی کے یہاں ہوتی تھیں, ہر نبی کے یہاں چیزیں ہوتی تھیں, لیکن ان 5 کے یہاں یہ چیزیں سب سے زیادہ تھیں. جی. تو بہرحال اولو العزم 5 رسول ہیں جن کا نام آپ سب نے سنا کہ پہلے اس میں سے نوح علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان 5 میں سے 2 اللہ کے خلیل ہیں, ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 2 اللہ کے خلیل ہیں, ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سردار ہیں, امام ہیں, امام الانبیاء, سید ولد آدم. تو یہ نبیوں میں ترتیب ہے. نبیوں کے نام جو قرآن پاک میں آئے ہیں, نوح علیہ السلام کا نام آیا ہے, ابراہیم علیہ السلام کا نام آیا ہے, موسیٰ علیہ السلام کا نام آیا ہے, عیسیٰ علیہ السلام, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ادریس علیہ السلام, یونس علیہ السلام, داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام, زکریا علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام, اور بھی بہت سارے نام قرآن پاک میں آئے ہیں. تو یہ رہا کہ جن کا نام معلوم ہے نام کے ساتھ ہم ان پہ ایمان لاتے ہیں, جن کا نام نہیں معلوم ہے ایسے ہی ایمان لاتے ہیں کہ نبی آئے تھے لیکن ہمیں ان کا نام نہیں معلوم. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بات بھی بتائی ہے, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ. ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے, کسی کسی کا قصہ ہم نے آپ سے ذکر کیا ہے اور کسی کا قصہ ذکر نہیں کیا ہے. تو قرآن پاک میں سارے نبیوں کا قصہ نہیں ہے. تو اگر کسی قوم میں کوئی نبی ہیں جن پر کوئی ایمان لایا ہے, مثال کے طور پر آپ ایک جزیرہ لے لیتے ہیں, جاپان جزیرہ ہے, جاپان میں بھی نبی آئے ہوں گے لیکن جاپان میں کون نبی آئے ہم کو نہیں معلوم. اگر جاپان کے لوگ کسی بڑی شخصیت کا ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں یہ ان کو ہم یاد کرتے ہیں اور ان کی تعلیمات, ان کی ہدایات ہمارے پاس موجود ہیں, تو ہم کہیں گے ہو سکتے ہیں نبی رہے ہوں کیونکہ ہر جگہ نبی آئے ہیں, لیکن ہم پکا نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ قرآن پاک میں ان کا ذکر نہیں ہے. تو یہ ہو گئی 2 چیزیں. تیسری چیز یہ ہے
کہ ہم اس بات پر ایمان رکھیں کہ جتنے بھی اللہ کے نبی اور رسول آئے سب کا عقیدہ ایک تھا، سب کا عقیدہ ایک تھا، لیکن شریعتیں الگ الگ تھیں۔ عقیدہ اور شریعت میں کیا فرق ہے؟ عقیدہ جس پر ایمان لایا جاتا ہے، جیسے اللہ ایک ہے، صرف اسی کی عبادت ہونی چاہیے، اس میں کسی نبی کے یہاں کوئی اختلاف نہیں تھا، سب کہتے تھے عبادت ایک اللہ ہی کی ہونی چاہیے۔ عقیدہ میں یہ ہے جیسے رسول کی بات ماننا ضروری ہے، رسول سچے ہیں، اس میں رسالت میں کہیں کوئی فرق نہیں تھا۔ مرنے کے بعد سب کو حساب کتاب دینا ہے، جو اچھے کام کرے گا اس کو اچھا بدلہ ملے گا، جو برا کام کرے گا اس کو برا بدلہ ملے گا، یہ عقیدہ کی چیز ہے۔ اس میں سارے نبی ایک تھے، کوئی نبی یہ نہیں کہتا تھا کہ اچھا کام کرو گے تو تم پر برا بدلہ ملے گا، نا، سارے نبی یہی کہتے تھے اچھا کام کرو گے اچھا بدلہ ملے گا، برا کام کرو گے برا بدلہ ملے گا۔ تو عقیدے میں سارے انبیاء کا عقیدہ ایک تھا، شریعت الگ الگ تھی۔ صلاح کا طریقہ کسی نبی کے ہاں کچھ تھا، کسی نبی کے ہاں کچھ تھا، صوم کا طریقہ کسی کے ہاں نبی کے ہاں کچھ تھا، کسی نبی کے ہاں کچھ تھا، حج کا طریقہ کسی نبی کے ہاں کچھ تھا، کسی نبی کے ہاں کچھ تھا۔ تو جو شریعت ہے، جو قوانین ہیں، قانون رہنے کے، زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں وہ الگ الگ تھے۔ شریعت میں مثال کے طور پر بہن سے نکاح کرنا ابھی حلال ہے کہ حرام؟ بہن سے نکاح کرنا حرام ہے، لیکن آدم علیہ السلام جب آئے تب جائز تھا، حلال تھا۔ آدم علیہ السلام اکیلے تھے، ان کی بیوی حوا علیہ السلام، ان سے جو بیٹے پیدا ہوتے تھے، بیٹیاں پیدا ہوتی تھی، وہ آپس میں نکاح کرتے تھے، نہیں نکاح کرتے دنیا آگے کیسے بڑھتی؟ تو اس وقت جائز تھا۔ تو یہ شریعت کا مسئلہ ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو شریعت نبیوں کی الگ الگ تھی۔ یوسف علیہ السلام کو ان کے والد نے، ان کی والدہ نے، ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا، سب نے سجدہ کیا۔ آج کسی انسان کے لیے سجدہ کرنا جائز ہے؟ ناجائز ہے، حرام ہے۔ آج کوئی کسی کو کہے کہ اس کے آگے جا کے ماتھا ٹیکو، اس کو سجدہ کرو، وعلیکم السلام، تو کیا کہیں گے؟ سجدہ کر رہے انسان کو سجدہ کرنا حرام ہے، سورج کو سجدہ کرنا حرام ہے، چاند کو سجدہ کرنا حرام ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے آگے سجدہ کرنا حرام ہے۔ تو یہ شریعت کا مسئلہ ہے، کبھی حلال تھا اور کبھی حرام ہے۔ تو شریعتیں الگ الگ ہیں لیکن عقیدہ ایک ہے، عقیدے میں کبھی کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کی دلیل ایک تو حدیث ہے اور ایک قرآن پاک کی آیت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے ہر ایک کے لیے الگ الگ شریعت اور الگ الگ طریقہ بنایا ہے۔ اور آخری بات، اسی پر چل کے آج کا درس انشاءاللہ ختم کر دیں گے، وہ بات یہ ہے کہ سب سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد سارے انسانوں اور سارے جناتوں اور زمین پہ جو بھی بستے ہیں سب پر فرض ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، اللہ نے آپ کو بھیجا ہے۔ اور اس کی آیت پہلے، اس سے پچھلے ہفتے میں، اس سے پہلے کتابوں میں بھی یہ آیت ذکر کی جا چکی ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 158۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے اللہ کے نبی آپ اعلان کر کے سب سے کہہ دیجئے کہ میں تم سب کی طرف اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا ہوں، اللہ نے مجھے تم سب کی طرف اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ جو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، اس اللہ نے بھیجا ہے۔ لا الہ الا ہو، اس اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یحیی و یمیت، موت اور زندگی اسی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون، ایمان لاؤ اس رسول پر، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر جو نبی تھے، جو پڑھے لکھے نہیں تھے اور اللہ پر ایمان رکھتے تھے، اللہ کے کلمات پر ایمان رکھتے تھے، اور ان کی پیروی کرو، ان کے پیچھے چلو، ان کو فالو کرو تاکہ تم صحیح راستے پر رہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے، امی تھے، امی مطلب پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن انہوں نے قرآن دیا ہم کو۔ کس کے دینے سے دیا؟ اللہ کے دینے سے دیا، کہ اللہ نے یہ کتاب دی ہے اور یہ کتاب پر ایمان لانا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو جو کہیں آپ کی بات ماننا ہے
اور آپ کے بتانے کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے، اپنا جیون بتانا ہے۔ تو بہرحال اور یہ بات بھی جان لیں کہ اس سے پہلے جتنے بھی رسول آئے، نبی آئے، پیغمبر آئے، اگر کوئی ان پر ایمان رکھتا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے۔ پرانے نبی پہ ایمان چھوڑ کے نہیں، نبی پہ تو ایمان چھوڑنا ہی نہیں ہے نا، کیونکہ ہر نبی نے کہا تھا ایک آخری نبی آئیں گے جن پر ایمان لانا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے نبی پر بھی ایمان لا رہے ہیں، اپنے نبی سے الگ نہیں ہو رہے ہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اپنے نبی کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے 153 نمبر، والذی نفس محمد بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کس کے ہاتھ میں تھی؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بڑی بات پہ قسم کھاتے تھے تو یہی قسم کھاتے تھے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے لوگ کہتے ہیں مالک و مختار ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہیں کریں، ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مالک و مختار نہیں تھے۔ مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ ساری چیزوں کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے مالک بھی اللہ تعالی ہی، آپ کی جان کا مالک۔ تو آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میرے بارے میں اس امت کا جو آدمی بھی سنے، چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ نصرانی ہو۔ یہودی نصرانی کی مثال کیوں ذکر کی گئی؟ اس لیے کہ یہودی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں اور نصرانی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے۔ لیکن ان نبیوں پر ایمان لانے کا دعویٰ کرنے والے بھی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائیں تو ان کا کوئی بھی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ ثم یموت، پھر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر مر جائے، ولم یؤمن بالذی ارسلت بہ، اور مرنے سے پہلے اس چیز پہ ایمان نہ لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، الا کان من اصحاب النار، ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے، آگ کی سزا جھیلنا ہوگا، ایسے لوگوں کو آگ میں جلنے کی سزا جھیلنا ہوگا۔ تو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائیں وہی آگ کی سزا سے بچ سکتے ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائیں وہ آگ کی سزا سے نہیں بچ سکتے۔ تو نبیوں پر ایمان لانے میں یہ تین چیزیں ہیں، چاہیں تو ہم اس کو چوتھے نمبر پہ کر لیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان مستقل نقطہ، اور چاہیں تین ہی کر لیں، ہے نا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ ہر قوم میں نبی آئے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ نام معلوم ہو نہ معلوم ہو، ہم کو ہر ایک پر ایمان لانا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی ایمان لانا اللہ کے ہاں قبول ہوگا، سویکار ہوگا، باقی چیزیں اسویکار ہوں گی، سویکار قبول نہیں ہوں گی اللہ کے ہاں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں تک ہم اب آج کے درس کو اسی پر ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ